اچھا ایسے ہے کہ ہمارے تقریب کے بہت اہم اور بہت معزز اور پورے پاکستان کے لیے فخر کا باعث ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا. ان کے آنے کے انتظامات بھی مکمل تھے، مگر بہت زیادہ ناسازیت تباہ کی وجہ سے آخری وقت میں ان کا ارادہ ملتوی ہو گیا. ہم ان کے لیے دعائے صحت بھی کرتے ہیں اور ان کی ہمارے لیے جو جذبات ہیں اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اب میں دعوت خطاب دوں گا. اصل میں لوگوں نے اتنا کچھ کہہ دیا کہ اب میں پرویز رشید صاحب کے بارے میں مزید کیا کہوں گا. دعوت خطاب دوں گا. وزیر اطلاعات اور نشریات ہیں، ہم میں سے ہیں، اس زمین کے بیٹے ہیں، پاکستان کے سیاستدان ہیں، بڑی پرانی سیاسی جدوجہد ہے، پابند سلاست بھی رہے، جلاوطنی بھی کاٹی، خالصتاً عوامی آدمی ہے پرویز رشید صاحب. شکریہ. چونکہ موضوع پہ تو گفتگو بہت زیادہ ہو چکی ہے اور میرے پاس تو سوائے وضاحتیں پیش کرنے کی شرط کوئی دوسری بات کہنے کو نہیں رہے گی. میرا خیال یہ تھا کہ آج اس تقریب میں ہم ایک لفظ ہوتا ہے جسے میں بولنا نہیں چاہتا کیونکہ آپ کہیں گے کہ میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جب ہم کسی چیز کی خوشی مناتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں. جب کسی کام میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو خوشی مناتے ہیں، جس کو انگریزی میں سیلیبریٹ کرنا کہتے ہیں. اس پہلے اردو میں نے بات کی، انگریزی بات میں جی اظہار تشکر بھی کیا جاتا ہے، خوشی بھی منائی جاتی ہے. اور جب کام کرانا ہوتا ہے تو احتجاج کیا جاتا ہے، پروٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ جمہوری معاشرے جو ہوتے ہیں اس میں جو سول سوسائٹی ہے یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے جمہوری جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کا ہر جز جس کو کہتے ہیں یا ہر ہتھیار استعمال کرتی ہے. اس میں پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرین سے بات کروانا، قوانین سازی کروانا، یہ ہتھیار ہے، اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہوتی ہیں، قائمہ کمیٹی جسے کہتے ہیں، نیشنل اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی، سینٹ کی، ان کے ذریعے اپنے مطالبات کو آگے بڑھانا، اس ہتھیار کو بھی استعمال کرنا چاہیے. اخبارات میں، میڈیا میں گفتگو کر کے مطالبے کو آگے بڑھانا، احتجاج کرنا، جلسہ کرنا، جلوس کرنا، یہ سارے ہتھیار ہیں کسی بھی سول سوسائٹی میں اپنی باتوں کو تسلیم کروانے کے لیے. اور ان سارے ہتھیاروں کو استعمال کرنے پہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے ان چیزوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ جمہوری طرز عمل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. وہ ڈکٹیٹر کا معاشرہ ہوتا ہے، آمریت کا معاشرہ ہوتا ہے، جہاں پہ کسی کو بات کرنے نہیں دی جاتی، جہاں پہ کسی کی بات سنی نہیں جاتی، جہاں پہ جمہوری معاشرے کے کسی بھی ہتھیار کو کند کر دیا جاتا ہے، سلب کر لیا جاتا ہے. ہاں، خودکش جیکٹ کا ہتھیار عام ہو جائے گا، ٹارگٹ کلنگ کا ہتھیار عام ہو جائے گا، لیکن جو جمہوری ٹولز ہیں، جو جمہوری آلے ہیں، ان کو زنگ لگا دیا جائے گا، ان کو کند کر دیا جائے گا، ان کے استعمال پر پابندی لگ جائے گی. یہ ایک آمریت میں ہوگا، جمہوریت میں نہیں ہوگا. تو جب جمہوریت آ گئی اور آپ کے پاس اپنے مطالبے منوانے کے سارے آلات کار بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئے، اور ان میں سے ایک ہتھیار آپ کے پاس عدلیہ بھی تھی، آزاد عدلیہ. آپ نے اس ہتھیار کو بھی استعمال کیا اپنی بات منوانے کے لیے، اور آپ کا ہتھیار کارگر ہوا. میں ہتھیار کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتا، آلہ کہہ دیتا ہوں. ہتھیار ذرا سخت لفظ ہو جاتا ہے، آلہ کہہ دیتے ہیں. انگریزی میں ٹول جس کو کہتے ہیں، لیکن انگریزی بولنی نہیں اس لیے اردو میں بات کرتے ہیں. آلہ جس کو کہتے ہیں، آپ نے ایک آلہ استعمال کیا، عدلیہ کا آلہ، اور آپ کی بات مان لی گئی اور حکومت نے اس کے سامنے سر جھکا دیا.
ہماری تاریخ کیا ہے جناب؟ اب میں سنجیدہ بات آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے پر برس رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے بھی ہیں چھت کے نیچے اور ایک ایسے موقع پہ بیٹھے ہیں جبکہ کامیابی کا تشکر ادا کرنا چاہیے، ایسے موقع پہ بیٹھے ہیں جبکہ کامیابی پہ چلیں خوشی کا اظہار کر لینا چاہیے، دونوں کام نہیں کر سکتے تو کامیابی کو مان ہی لینا چاہیے۔ ہم نے نہ تشکر کیا، نہ اس کو تسلیم کیا، نہ اس پہ خوشی کی، ہم ایک دوسرے پر برس پڑے۔ آپ برس پڑے، یہ بھی اچھا کیا آپ نے کہ یہ بھی جمہوری معاشرے کا چلن ہے کہ آپ مزید بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو بھی تسلیم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو مان لیجیے نا کہ جو آزاد عدلیہ ہے جس کے آلے کو آپ نے استعمال کیا ہے، اس کو آزادی دلانے میں جن پہ آپ برس رہے ہیں انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا کردار ادا کیا ہوا ہے، نہیں تو یہ آزاد عدلیہ آپ کے ملک میں نہیں ہوتی تھی، میرے ملک میں نہیں ہوتی تھی آزاد عدلیہ، یہ حکمرانوں کے جیب کی گھڑی ہوتی تھی۔ وہ جس دن تشریف لاتے تھے انہیں قانونی خلت فوراً پہنا دیتی تھی۔ نظریہ ضرورت کا ایک لباس اس کے الماری میں یا اس کے صندوق میں نظریہ ضرورت کی ایک خلت ہر وقت موجود ہوتی تھی۔ جیسے ہی لا قانونیت کوئی کرتا تھا یہ اس کو نظریہ ضرورت کا لباس پہنا دیتے تھے۔ تو ایک ایسی عدلیہ جو نظریہ ضرورت کے لیے ہر وقت لباس فراہم کرتی ہو، اس عدلیہ کو آزادی دلوانے کے لیے جو جدوجہد کی گئی، جس میں سیاسی جماعتوں نے بھی حصہ لیا، سول سوسائٹی نے بھی حصہ لیا، میڈیا نے بھی حصہ لیا، بار رومز نے بھی حصہ لیا، خود ججز نے بھی حصہ لیا، خود عدلیہ نے بھی حصہ لیا کہ انہوں نے عدالت کی آزادی، اپنے ادارے کی آزادی کے لیے اپنی ذات کی نفی کی اور گھروں میں بیٹھ کے، یہ ان کی قربانی ہے جس کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے سیاسی کارکنوں نے بھی اس میں حصہ لیا، اور نواز شریف کی قیادت میں ہی لاہور سے وہ احتجاج شروع ہوا جو گجرانوالہ تک پہنچا تو مطالبہ مان لیا گیا، اور میں ان کے ساتھ تھا، اور میں گواہی دیتا ہوں اگر آپ میری بات کو مان لیتے ہیں کہ انہیں برطانیہ سے حکومت کے اہم ترین لوگوں کے ٹیلی فون آئے دوران سفر، جب ہم راوی کے پل کو کراس کر رہے تھے، انہیں امریکہ سے سیکرٹری خارجہ کے فون آئے، اور جنہوں نے ٹیلی فون کرایا مرحومہ پاکستان کی ایک صحافی تھی جو اپنے علاج کے سلسلے میں وہاں پہ گئی ہوئی تھیں، اور ان کے ذریعے رابطہ کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ جناب نواز شریف صاحب آپ ایک خطرے کی طرف مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو گھر واپس جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اس ہجوم میں وہ لوگ موجود ہیں جو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو پاکستان میں کئی سابق گزرا آدم کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن اس قیمت پہ بھی جو قیمت ہمیں دکھائی جا رہی تھی اس کی ادائیگی سے نواز شریف صاحب نے تو قدم پیچھے نہیں ہٹایا، ان کا قدم آگے بڑھا اور یہ آزاد عدلیہ وجود میں آئی جس کی برکتوں سے پھر اس قسم کے فیصلے بھی ہونے شروع ہو گئے۔ تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا ہم پر برسنا، ہمارے طرف ڈانٹ ڈپٹ کی زبان کو استعمال کرنا، اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہ بھولیے کہ یہ جو ہم سے ڈانٹ ڈپٹ کا اختیار ہے، جو ہم پر برسنے کی آپ کی طاقت ہے، یہ طاقت لے کے ہم ہی نہیں آپ کو دی۔ 4 دفعہ تو میں پاکستان کے 4 فوجی حکمرانوں کی جیل میں گیا، لیکن میں ڈانٹنا اور ڈپٹنا اپنا حق بھی نہیں سمجھتا، لیکن دوسروں کو یہ حق لے کے دینے کے لیے میں نے فنکاری نہیں کی،
لہٰذا مجھے جب کوئی کہے گا کہ میں نے فنکاری کی ہے یا میں فنکاری کرتا ہوں تو میرا دل بھی دکھتا ہے، اور پھر میرا جب دل دکھتا ہے تو میں یہ باتیں کرتا ہوں جو میں آج کر رہا ہوں مجھے نہیں کرنی چاہیے. فنکاری نہیں کی، ایوب خان کی جیل کاٹی، یحییٰ خان کی جیل کاٹی، ضیاء الحق کی جیل کاٹی اور مشرف کی جیل کاٹی. 4 کی جیل کس لیے کاٹی تھی؟ کہ وزیر بنوں گا. تو وہ تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بن سکتا تھا. ان کی جیل کیوں تھی؟ ان کے دیوان اقتدار میں داخل ہو جاتا. اس لیے نہیں کہ وزیر بنو، اس لیے کہ آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کا حق مل جائے. اس ملک میں جمہوریت ہو، اس ملک میں بات کہنے کی آزادی ہو. تو اگر بات کہنے کی آزادی مل جائے تو پھر اس کے لیے زبان بھی چاہیے کہ کوئی زبان تو استعمال کرنی ہے نا. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ آپ کو اظہار رائے کی تو آزادی مل جائے لیکن آپ کو آپ کی زبان نہ ملے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آپ کے رائے کے اظہار کی آزادی کی بات کریں گے وہ آپ سے زبان چھین لیں گے. وہ زبان بھی آپ کو کہیں گے کہ اللہ آپ کی زبان کو بھی سلامت رکھے اور آپ کی زبان میں بھی وسعت پیدا ہو. اب دیکھیے میرے سے پہلے جو تقاریر کی گئی میں تھوڑی سی توجہ آپ کی دلاؤں گا تاکہ آپ کو ان مشکلات کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے. ہم سب کو، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں، جو تبدیلی کے عمل میں راستے میں آتی ہیں. دیکھیے یہ جو تبدیلی کا عمل ہے یہ نہ تو سفید سے کالا ایک دن میں ہو جاتا ہے اور نہ ہی کالے سے سفید ایک دن میں ہو جاتا ہے. اس میں ایک طویل عرصہ گرے ایریا جس کو کہتے ہیں، بھورا رنگ کہیں گے، کیا کہیں گے صاحب، سلیٹی رنگ جسے کہیں گے، اس میں وہ بھی شامل ہوتا ہے. تو کم سے کم ہمارے ساتھ ہم اتنے حسن سلوک کے تو آپ کی طرف سے حقدار ہونے چاہیے کہ آپ وہ سلیٹی رنگ کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ محبت سے بات کریں. اب ذرا سنیے، یہاں لفظ مکس بولا گیا، اردو زبان کا لفظ نہیں. لائنیں بولا گیا، نہ یہ انگریزی کا لفظ ہے نہ اردو کا لفظ ہے. اردو میں اسے سطریں کہیں گے، انگریزی میں لائنز کہیں گے. یہ ایک تیسرا لفظ ہے لائنیں، لیکن بولا گیا اور اب سمجھا جاتا ہے اس کا مطلب، تو اس سے خوف زدہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ہر چیز سے خوف بھی نہیں کھا جانا چاہیے. ٹرمنالوجی بھی بولا گیا اور جو منتظمین ہیں اس اجلاس کے ان کی طرف سے لفظ ٹرمنالوجی بھی بولا گیا، ٹیلی فونک بھی بولا گیا. ایک لفظ اور بولا گیا، رائٹ ٹو نو. پروفیسر میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، میں بھی آپ ہی کی بات میں کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں. ابھی اتنا پریشر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم برسہ برس پہ آتی ہیں اور اسی کام کو اس کو ریفائن کرنے میں اور زبان کو بڑا زیادہ لچک ہے. جب عوام کے سچ کو سیاست کہا جائے گا نا تو لہجے میں تھوڑی سی تلخی پھر عوام میں بھی آ جاتی ہے. یہ میری گزارش یہ ہے کہ ہم مذاکرہ نہیں کر رہے. میں نے آپ کی گفتگو بڑے تحمل سے سنی، ساری سنی. اگر آپ بھی مجھے موقع دیں گے میں گزارشات پیش کر دوں گا. کوئی بات نہیں، آپ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. اچھا، دوسری بات میں آپ سے چلیں، یہ میرے دوستوں نے ناپسند کر دیا اس بات کو، میں اس کو منقطع کر دیتا ہوں، میں اس کو منقطع کرتا ہوں. اب میں ایک اور بات کرتا ہوں. میں آپ سے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 200-300 سال 400 سال کا، دیکھیے مجھے یہ بتائیے کیا
علی گڑھ کالج سر سید احمد خان کی تحریک وہ موجودہ دور میں یا موجودہ زمانے میں بنی ہے، اس کا اپنا ایک تاریخ ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ باتیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو زمینی حقائق ہیں ان زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں ایک اصول جو ساری دنیا میں تسلیم کر لیا گیا ہے، اور یہ اصول کوئی ہماری جدوجہد کے زمانے سے کے نتیجے میں تسلیم نہیں ہوا. معاف کیجئے گا میری بات تلخ ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اپنی زبان میں گفتگو کرنا، اپنی زبان میں اپنے امور کو طے کرنا، اپنی زبانوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کا حق جو ہے یہ بین الاقوامی دنیا نے تسلیم کیا ہے اور اسے اقوام متحدہ کے منشور میں شامل کیا ہے. ہمارے ہاں شاید یہ باتیں بعد میں ہونی شروع ہوئی ہوں گی، ہم سے پہلے بین الاقوامی دنیا ان حقیقتوں کو تسلیم کر چکی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ حقیقتیں تسلیم کر لی گئیں، بین الاقوامی دنیا نے تسلیم کر لی، پاکستان کے آئین میں اس کو تسلیم کر لیا گیا، پھر پاکستان کی عدالت نے اس کے نفاذ کے لیے حکم جاری کر دیا، تو حکومت پاکستان جو ہے اس نے اس فیصلے کو جو پاکستان کے آئین کے مطابق بھی ہے، جو عدالت عالیہ کا حکم بھی ہے، اس کو منوان تسلیم کر لیا ہے اور اس پہ عمل درآمد کے لیے بہت سے احکامات جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں، اور اس کو اس کی روح کے مطابق اس پر عمل کرنے کا راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس لیے میں نے جو گفتگو شروع کی تھی وہ یہاں سے شروع کی تھی کہ آج تو ہمیں اپنی کامیابی پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ ایک کامیابی ہے جو آپ سب کی کوشش سے، آپ سب کی جدوجہد سے حاصل کر لی گئی. مجھ سے پہلے جو تقاریر کی گئیں ان میں ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ نے جو باتیں کی میں ان سے بھی ایگری کرتا ہوں، سعد رفیق صاحب نے باتیں کی میں ان سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی زبان کا جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کو بھی تسلیم کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ان کی اپنی زبانوں میں تعلیم دینے کا جو فطری حق ہے اسے بھی تسلیم کرنا ہے. اور آپ کی حکومت جو حکومت منتخب ہے وہ آپ کی حکومت ہے، وہ آپ کے سر پر نافذ نہیں کی گئی، وہ طاقت کے بل بوتے پر آپ پر نافذ نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی مرضی سے بیلٹ باکس سے اس نے وجود میں آئی کہ آپ کی حکومت آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس مقصد کو، اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. اس بات سے کوئی بحث ہی نہیں. میں تو اب جو یہاں گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو میں اپنا بھی حصہ ڈالنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ اجازت دیں گے تو 1-2 منٹ اور بات کر لوں گا، نہیں تو چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا. لیکن میں مکالمے کی شکل میں اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا. میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ حقائق بھی ہمیں نظر آنی چاہیے. قائد اعظم میرے اور آپ کے محسن، یہ ملک ان کی کوشش سے، ان کی ہمت سے، ان کی صلاحیت سے ہمیں حاصل ہوا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈان اخبار پہ آج بھی لکھا ہوتا ہے اور کسی اخبار پہ نہیں لکھا ہوتا، صرف واحد اخبار ہے ڈان. ڈان انگریزی کا لفظ DAWN، صبح کو کہتے ہیں. جو فجر کے بعد روشنی طلوع ہوتی ہے اس کو ڈان انگریزی میں کہتے ہیں. انگریزی کا اخبار ہے، اس پہ قائد اعظم کی تصویر بھی ہوتی ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ یہ اخبار ان کے حکم پر جاری کیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاکستان میں اردو کا نفاذ نہیں چاہتے تھے، وہ پاکستان میں اردو بھی کا نفاذ چاہتے تھے، اپنی زبان چاہتے تھے، اپنی زبان کا نفاذ چاہتے تھے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک انگریزی اخبار کا اجرا بھی انہوں نے کیا، کیونکہ یہاں پہ میڈیا کے حوالے سے بھی میں اس چیز کے حق میں ہوں اور ہم سب اس کے حق میں ہیں.
اور ہمیں حق میں ہونا پڑے گا کیونکہ آئین نے ہمیں اس کا پابند کر دیا ہے، اور ہمیں اس کے حق میں ہونا پڑے گا کہ سپریم کورٹ کا حکم ہمیں اس کا پابند کرتا ہے، اور دل سے بھی ہم اس کے حق میں ان آئینی اور قانونی پابندیوں کے بعد دل سے بھی اس کے حق میں. لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ اردو کا پریس جو ہے اس کی مقبولیت، اس کی پہنچ پاکستان کے ہر شہری تک ہے. لہذا میڈیا کو، آپ کی تعلیم کو بالکل اردو میں ہونا چاہیے، اردو میں بالکل ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. لیکن میڈیا صرف اپنے لوگوں تک نہیں پہنچتا. وہ میں اس سے ایک علیحدہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو میڈیا ہے اس کو صرف پاکستانیوں سے ہی مکالمہ نہیں کرنا، اس کو پاکستان کی آواز دنیا کے ہر ملک تک بھی پہنچانی ہے. لہذا میڈیا کو صرف انگریزی ہی نہیں، آپ کو چینی زبان بھی آنی چاہیے جو بین الاقوامی امور پر لکھتے ہیں، آپ کو جرمن زبان بھی آنی چاہیے، آپ کو فرینچ زبان بھی آنی چاہیے. لہذا کسی زبان سے آپ گریز نہیں کر سکتے اگر آپ میڈیا سے متعلق ہیں، اور پھر میڈیا میں اگر آپ بین الاقوامی امور سے متعلق ہیں، اور اگر آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی نزاکتوں کو اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ضرورتوں کو بین الاقوامی دنیا سے پورا بھی کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو بین الاقوامی زبانیں بھی سیکھنا پڑیں گی. وہ جو آپ نے آج کا موضوع میرے لیے منتخب کیا تھا وہ یہ تھا کہ میڈیا کی زبان اردو نفاذ کے حوالے سے، تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ اپنے نظام تعلیم کو اپنی سرکاری زبان جو ہے، آپ کی مادری زبان جو ہے، اس سے ضرور اس کے حسن کو، اس سے تقویت دیں. لیکن آپ کو بین الاقوامی زبانوں کو نظر انداز بھی میڈیا کے لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک آپ جرمن اخبار پڑھنے کے قابل نہیں ہوں گے، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ جرمن ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور افغانستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور ہندوستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور سی پیک کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اور اگر آپ کو فرینچ نہیں آئے گی، میں میڈیا کے حضرات کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو اس ضرورت کے پیش نظر آپ کو جتنی زیادہ زبانوں پہ آپ عبور حاصل کر سکتے ہو، جتنی زیادہ زبانوں کو سیکھ سکتے ہو، ان کو ضرور سیکھنا بھی چاہیے، ان پہ لکھنا اور انہیں پڑھنے کی دسترس بھی حاصل کرنی چاہیے. سوچنے اور سمجھنے کا کام جو ہم نے کرنا ہے، ہمارے بچوں کو کرنا ہے، وہ جیسے دنیا نے تسلیم کر لیا، ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسے 100% ہمیں اپنی ہی زبان میں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ہی زبان کے ذریعے اپنی شناخت کو فراہم کرنا